میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کے لیے اسلام فقط اخلاقی طریقہ ہی اختیار نہیں کرتا بلکہ سزا کے ذریعے بھی اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی جان کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے کیونکہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اسی لیے کسی دوسرے شخص کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی گئی وہ کسی انسان کی جان لے لے، یہاں تک کہ خود انسان کو اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ قرآن مجید سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ایک جان کے قتل کو تمام جانوں کے قتل سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کسی انسان کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جان چاہے مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی، اس کا تحفظ لازم اور ضروری ہے۔ کسی انسان کی جان لینا اسلام کے نزدیک کتنا قابل گرفت عمل ہے، اس کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا، بے شک جنت کی خوشبو 40 برس کی سفر تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے، پھر کسی انسان کو ہلاک کرنا ہے۔ اس حدیث میں قتل کے گناہ کو شرک کے بعد بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم گناہوں میں شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، مگر شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان میں کسی انسانی جان کو ہلاک کرنا سر فہرست ہے۔ میرے دوستو، سیاسی، فکری، اعتقادی اختلافات کی بنا پر کسی کو کافر، کسی کو مشرک، بدعتی قرار دیتے ہوئے بے دریغ قتل کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کے جسم و جان، عزت، آب و روح کی اہمیت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ صاحب شریعت آقا علیہ السلام نے ایک مومن کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم اقرار دیا ہے۔ میرے دوستو، بم بارود اصلاح کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اصلاح سے محض اشارہ کرنے والے کو بھی ملعون مردود قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کریں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا شاید اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور قاتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ میرے دوستو، انسانی جان کے اس قدر اہمیت ہونے کے سبب اسلام نے اس کی حفاظت کی کوشش کی ہے، چنانچہ یہ قانون بنا دیا گیا، اگر حکومت مسلمان کی ہے تو اس بات کا پورا نظم و نسق کیا جائے انسانی جان برباد نہ ہونے پائے، مسلم کی جان ہو یا کافر کی جان۔ اسلامی تعلیم ہے انسانی جان کی حفاظت کی جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ جو دہشت گرد ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی مذہب انسانیت کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ ہندو مذہب ہو۔ دہشت گرد کو نہ اسلام سے جوڑا جائے نہ ہندو مذہب سے جوڑا جائے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلامی دہشت گرد جبکہ اسلام میں شراب حرام ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلامی شراب خانہ؟ اب اگر کوئی اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا تو اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا تو اسلامی دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں زنا حرام ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، اسلام میں زنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی کہیں اسلامی زنا خانہ نہیں ہو سکتا تو جس طریقے سے اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے اسلامی زنا خانہ نہیں ہو سکتا، تو اسلام میں دہشت گرد جب حرام ہے تو اسلامی دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر دہشت
گرد کو مٹانا ہے تو ہندو مسلم دونوں مل کر دہشت گرد کو مٹانے کی کوشش کریں، چاہے وہ دہشت گرد مسلم ہو چاہے وہ دہشت گرد ہندو ہو، ان دونوں کو مل کر دہشت گرد کو مٹانا ہوگا، چاہے دہشت گرد اپنے گھر میں ہوں یا دہشت گرد باہر ہوں، دہشت گرد محلے میں ہوں، دہشت گرد گاؤں میں ہوں، دہشت گرد شہر میں ہوں، اس دہشت گرد کو مٹائیں گے تو ساری دنیا سے دہشت گرد مٹے گی۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے، اگر آگ کی چنگاری گھر میں لگ جائے، آگ کی چنگاری کو اگر آپ گھر میں چھوڑ دیں گے، چنگاری سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں گے، وہ آگ کی چنگاری شعلہ بنے گی، شعلہ بن کر تمہارے سارے گھر کو جلا ڈالے گی۔ ایسے ہی دہشت گرد اگر گھر میں ہیں، ایسے ہی اگر دہشت گرد گاؤں میں ہیں، اگر ایسے ہی دہشت گرد شہر میں ہیں، دہشت گرد کو ایک چنگاری سمجھ کر چھوڑ دیں گے، ایک دن ایسا آئے گا وہی دہشت گرد ہمارے سارے ملک میں دہشت گردی پہلا کر فنا و برباد کر دے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے دہشت گردی کو مٹانا ہے، مسلمان اور ہندو مل کر دہشت گردی کو مٹائیں گے تو پوری دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔